تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس میں بھائیوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جی بالکل، یہ حکمت ہمیں میزان الحکمت میں ملتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ اقسام کیا ہیں اور ہمارے آپسی تعلقات، خاص طور پہ بھائی چارے میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ اور بھائی چارہ تو اسلام میں ویسے بھی بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ جی، یعنی مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ ایمان، عقل، سمجھ بوجھ، ان سب چیزوں پر مبنی تعلق ہے۔ اچھا، تو امام نے جو پہلی قسم بتائی ہے وہ ہے غذا کی طرح کا بھائی، العاقل یعنی عقل مند۔ یہ تشبیہ بھی بڑی گہری ہے۔ غذا تو روز کی ضرورت ہے نا؟ بالکل، دیکھیں جیسے جسم کو ہر وقت غذا چاہیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، اسی طرح ہماری روح کو، ہمارے ذہن کو اس عقل مند بھائی کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت مطلب روزانہ کی بنیاد پر؟ جی، اس کی عقل، اس کا مشورہ، اس کا علم، اس کا اچھا کردار، یہ سب چیزیں دل کو سکون دیتی ہیں۔ اس کے پاس بیٹھنے سے، یہاں تک کہ اگر وہ خاموش بھی ہو تو بھی انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ خاموشی بھی فائدہ مند ہے۔ امام علی علیہ السلام کا بھی تو قول ہے نا کہ دوست وہ جو غلطی پر پردہ ڈالے اور اچھائی کو عام کریں۔ بالکل، تو ایسے بھائی کے بغیر زندگی تھوڑی خالی خالی سی لگتی ہے، بے مقصد سی۔ ٹھیک، اب دوسری قسم، وہ تو بالکل الٹ لگتی ہے، بیماری کی طرح۔ الاحمق یعنی احمق۔ جی، یہ پہلی قسم کا بالکل الٹ ہے۔ جیسے غذا زندگی دیتی ہے، بیماری کمزور کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، یہ تعلق بھی ایسا ہی ہے۔ نقصان پہنچاتا ہے؟ کس طرح سے؟ مطلب کیا کرتا ہے ایسا بھائی؟ دیکھیں، احمق کی صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ، بدگمانی، جہالت، وہ غیبت، حسد، کینہ، ایسی چیزیں پھیلاتا ہے۔ اس کے ساتھ رہنے سے نا انسان کی اپنی عقل بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ احمق کی دوستی ایسی ہے جیسے کوئی جلتی ہوئی لکڑی سے کھیل رہا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی یہ تو صرف نام کا بھائی ہوا، اصل میں تو ایک آزمائش ہے۔ بالکل، ایک آزمائش۔ اب آئیے تیسری قسم پر۔ جی، وہ ہے دوا کی طرح، اللبیب یعنی دانا، صاحب بصیرت۔ اب دوا والی بات بھی وہ سوچنے والی ہے۔ دوا تو ہم ہر وقت نہیں لیتے۔ جی، یہی تو اس کی خاصیت ہے۔ دوا کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو اسی طرح یہ جو لبیب یعنی دانا بھائی ہے، اس کی ضرورت شاید روزمرہ کی عام باتوں میں اتنی نہ محسوس ہو، لیکن جب زندگی میں کوئی بڑی مشکل آ جائے، کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو، جب اپنی عقل کام نہ کر رہی ہو، دل پریشان ہو، تب اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، تب اس کی سمجھ، اس کا مشورہ، اس کی موجودگی وہ دوا کی طرح کام کرتی ہے، شفا دیتی ہے، وہ اصلاح کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو بس خاموشی سے ہی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کا اپنا قول بھی تو ہے نا اس بارے میں کہ لبیب کم بولتا ہے، مگر جب بولتا ہے تو ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بالکل، تو یہ تو اللہ کی ایک خاص نعمت ہوئی، ایک تحفہ۔ صحیح۔ تو یہ 3 قسمیں سمجھنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس کا عملی پہلو کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا ہے۔ کیا ہماری دوستی، ہمارا ساتھ کسی کے لیے غذا جیسا ہے، یا خدا نخواستہ بیماری جیسا، یا پھر دوا جیسا؟ یہ سوال تو واقعی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم دوست بنائیں، قریبی ساتھی چنیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگوں کو اپنے قریب لا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ عقل مند، دیندار، حکمت والے لوگ ہوں ہماری زندگی میں۔ یعنی انتخاب میں احتیاط۔ جی، اور صرف دوسروں کا انتخاب نہیں، بلکہ خود کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم خود عاقل بنیں، لبیب بنیں، تاکہ لوگ ہماری صحبت سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ نقصان۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 3 قسمیں ہیں: عاقل بھائی جو غذا کی طرح ہر وقت ضروری ہے، احمق جو بیماری کی طرح نقصان دہ ہیں، اور لبیب جو دوا کی طرح مشکل وقت میں شفا بخش ہیں۔ جی بالکل،
اور اسی حوالے سے پھر دعا بھی یہی بنتی ہے کہ اللہ ہمیں اچھے عقل مند دوستوں کی، بھائیوں کی صحبت دے، احمقوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خود دوسروں کے لیے نفع بخش بن سکیں، دوا کی طرح۔ بہت خوب۔ اچھا، آخر میں ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائیوں کی ایک قسمیں ہیں، تو کوئی بھی اپنے تعلقات کو صرف ایک سماجی میل جول سے آگے بڑھ کر ایمان اور حکمت کی بنیاد پر کیسے زیادہ مضبوط اور بہتر بنا سکتا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔